الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهي فمن نام فليتوضأ۔ معزز حاضرین، ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی نواقض وضو سے متعلق، یعنی وضو توڑنے والی اشیاء سے متعلق۔ کل جو گفتگو ختم ہوئی تھی وہ سبیلین سے نکلنے والی چیزیں، کل چیزیں 6 چیزیں بتائی گئیں، اس میں سے خاص ایک چیز جو خواتین سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو یہ 6 چیزوں کا نکلنا وضو کو واجب کر دیتا ہے۔ وہ کیا ہیں 6 چیزیں؟ پیشاب ہے، پاخانہ ہے، مدی ہے، ودی ہے اور ہوا کا خارج ہونا ہے۔ یہ 5 چیزیں مرد اور عورت دونوں سے تعلق رکھتی ہیں، اور خاص جو عورتوں سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے استحاضہ۔ اس کے علاوہ جو 7ویں چیز ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے گہری نیند۔ کون سی نیند؟ گہری نیند، اس کو عربی میں کہتے ہیں النوم العمیق۔ گہری نیند اگر کوئی سو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنابت کی وجہ سے موزے اتارے جائیں گے۔ کس کی وجہ سے؟ جنابت کی وجہ سے موزے اتارے جائیں گے۔ مطلب اگر کوئی جنوبی ہو گیا آدمی تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ اب غسل کے لیے موزے اتارنے پڑیں گے۔ لیکن من غائط و بول و نوم، مگر پیشاب اگر ہو گیا، اسی طرح سے دوسرا معاملہ اگر ہو گیا، یا پھر نیند، ان تینوں چیزوں سے موزے نہیں اتارے جائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ مسح کر لے سکتے ہیں۔ اگر مقیم ہو تو ایک دن 5 نمازوں کے لیے وہ مسح کر سکتا ہے، اور اگر مسافر ہو تو 3 نمازوں کے لیے مسح کر سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو کس سے تعبیر کیا؟ پیشاب سے تعبیر کیا، نہیں کیا؟ تو معلوم کیا ہوا؟ نیند بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیند بھی جملہ جو احداث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہی کی طرح نیند سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہاں پر کون سی نیند؟ اس سلسلے میں فقہا کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ اختلاف یعنی الگ الگ رائے ذکر کرتے ہیں۔ کچھ فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی لیٹ کر سو گیا، مضطجع کہتے ہیں لیٹ کر کے سونا، یعنی سر نیچے رکھ لیا اگر کوئی اور لمبا سو گیا تو وضو واجب ہو گیا، وہ چاہے گہری نیند ہو یا پھر ہلکی نیند ہو۔ کچھ کہتے ہیں کہ آدمی اگر بیٹھے بیٹھے سو گیا، سر اگر اس کا جھک گیا، ایسے سر اگر جھکا دیا وہ، تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بے ہوش جو نیند سے گیا اسی کا وضو ٹوٹا، البتہ جو ہوش کے ساتھ سوتا ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو میرے کیف علماء کرام کا یہ کہنا، الگ الگ باتیں، اس میں ہمیں جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خاصتاً ایسی نیند جس میں آدمی ہوش کھو جائے، اٹھنے کے بعد اس کو وقت کا اندازہ ہے، ارے اتنی دیر سو گیا کیا میں، ارے ماشاءاللہ اتنی دیر سو کر اٹھ گیا میں۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہاں پر علماء کرام نے نیند اور اونگ میں فرق بتایا ہے۔
اونگ کس کو کہتے ہیں؟ سینہ، جسے آدمی بیٹھا بیٹھا اونگا۔ نیند کس کو کہتے ہیں؟ جو مکمل آدمی جسے رات میں سوتے ہیں ویسے سو گیا، سینہ کہتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے نفی کی اس کی قرآن کریم میں، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ دیکھیے یہ خدائی کی علامت ہے، یہ خدائی کی علامت ہے۔ نیند جس کو نہیں آتی، اونگ جس کو نہیں آتی، یہ خدا ہونے کی دلیل ہے۔ یہ اب جس کو نیند آتی ہے، جس کو اونگ آتی ہے، یہ خدا نہیں ہونے کی دلیل۔ اگر کوئی کہے کہ ہمارا اللہ جو ہے سو رہا تھا، ایک مرتبہ ہمارے جس کو خدا مانتے ہیں وہ سو رہے تھے تو ان کا کچھ اٹھا لے کر کے چلے گیا، ان کی بیوی کو اٹھا لے کر کے چلے گئے، فلاں کو اٹھا لے کر کے چلے گئے، اگر یہ کہتے تو خدا ہی نہیں، کیونکہ نیند کس کو آتی ہے؟ نیند اس کو آتی ہے جو حاجت مند ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو نیند جس کو آتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھ لیجیے۔ اللہ کی پہچان کیا ہے؟ ہو از گاڈ، اللہ کون ہے؟ جس کو نیند نہیں آتی ہے، جس کو اونگ نہیں آتی ہے، یہ اللہ کی پہچان ہے، معرفت الرب۔ تو میرے کیف نیند اور اونگ میں فرق سمجھانے کے لیے یہ بتاتے ہیں کہ نیند ایسا ثقیل پردہ ہے جس کا دل پر اچانک آ جانا اسے ظاہری امور سے کاٹ دیتا ہے۔ جو ظاہری امور ہے، معاملات ہیں، اس سے ظاہر معاملات سے کاٹ دیتا ہے، اس کو نیند کہتے ہیں۔ اونگ جو باطن معاملات سے کاٹ دے اس کو کہتے ہیں اونگ۔ یہ بتاتے ہیں علماء کرام کہ دونوں کا فرق یہی ہے۔ اب رہی بات اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا، اب راجح بات کیا بتائی گئی ہے کہ ایسی نیند، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیند وضو کو توڑ دیتی ہے جبکہ گہری ہو اور شعور کو ظاہر کر دے، یعنی انسان کا احساس کھو دے، ایسی نیند یہ وضو واجب کر دیتی ہے۔ اس کے بالمقابل اگر اونگ ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی ایسی اونگ جس سے انسان کا شعور نہیں توڑتا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے دلائل دیتا ہوں میں آپ کو۔ پہلی دلیل مسلم شریف میں ہے، عبداللہ بن عباس کی ایک طویل روایت ہے، شاید میں اس سے پہلے درس میں آپ کو ذکر کیا ہوں، جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے خالہ کے گھر میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے تھے سونے کے لیے بول کر۔ اصل میں عباس رضی اللہ عنہ بھیجے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معاملات معلوم کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کیسی ہوتی ہے۔ تو اس میں فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یصلی فی اللیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی کون سی نماز؟ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے۔ فقمت الی جنبہ الایسر، میں آپ کے لیفٹ سائڈ کھڑ گیا، بچہ تھا معلوم نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نماز میں پکڑا، کان پکڑ کے سیدھا رائٹ سائڈ لائے۔ کس کو؟ عبداللہ بن عباس، یعنی تہجد پڑھ رہے ہیں، بچہ جو ہے تہجد پڑھ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لانے کے بعد فرماتے ہیں فجعلت اذا اغفیت یاخذ بشحمہ اذنی، تو میں کیا ہے ہوتے ہوتے اونگنا شروع ہو گیا میں، اور پڑھا بھی پڑھا تو اونگ گیا میں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا کان پکڑ کر کے اٹھایا، پھر میں نے نماز پڑھی 11 رکعات، فصلی 11 رکعتا، پھر 11 رکعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور میں پڑھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا اونگنا یہ وضو کو نہیں توڑتا ہے۔ دوسری دلیل انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینامون ثم یصلون ولا یتوضؤون، صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سوتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے، سوتے تھے نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے، مطلب مسجدوں میں بیٹھے ایسے ہی اونگ گئے، لیٹ گئے ہلکی پھلکی، پھر جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، بنا وضو کے نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں یہ ہے، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، وَفِيهِ يَنَامُونَ حَتَّى تَفْقَرُوا رُؤُوسَهُمْ، اور اس میں ذکر یہ ہے کہ وہ سوتے تھے یہاں تک کہ ان کے سر جھک جاتے تھے، سمجھ گئے؟ اونگتے اونگتے جو سر جھک جاتا ہے نا، جھٹکے کھانے لگتے ہیں، تو اس کو بھی اونگ کہتے ہیں۔
بیٹھے بیٹھے کوئی آدمی اونگا جھٹکے کھانے لگا، اس کو بھی اونگ کہتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام اونگے اور وضو نہیں کیے۔ اسی طرح سے ایک حضرت انس کی روایت اس طرح ہے، لقد رأيت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحد غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جاگتے تھے، جگاتے تھے، جاگتے تھے، کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، اونگ گئے، تھوڑی دیر لیٹ گئے، یہاں تک کہ میں نے کچھ سے خراٹے کی بھی آواز سنا۔ غطیط کہتے ہیں، خراٹا بولے تو وہ خراٹا نہیں، ایک اس طرح سونے کی جو آواز آتی ہے، یہ آواز تک بھی میں نے سنا۔ پھر جو ہے وہ اٹھے، نماز پڑھے اور وضو نہیں کیے۔ تو ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے، ان تمام دلائل سے، حتیٰ کہ آخری ایک روایت یہ بتا دیتا ہوں عبداللہ بن عمر کی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شغل لیلۃ عن العشاء فاخرها۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ مصروف ہو گئے، بزی ہو گئے نماز عشاء کے لیے، آپ تاخیر کر گئے۔ تاخیر کرنے کے بعد یہاں تک کہ صحابہ جو مسجد میں بیٹھے تھے ویٹنگ کے لیے، نماز کے لیے، یہاں تک کہ وہ اونگنا شروع ہو گئے، بیٹھے ہوئے جگہ وہ کیا ہے؟ اونگنا شروع ہو گئے۔ ثم استيقظنا، پھر کیا کیے؟ جاگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے اور صحابہ اکرام وضو نہیں کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایک اصول دیتے ہیں، دیکھ لیجئے، ذہن میں رکھ لیجئے، یہ پوائنٹ کی بات ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی اونگنے کے بعد جگا ہو، جیسے بھی بیٹھ کر اونگا یا پھر لیٹا مسجد میں، جگا ہو، جاگنے کے بعد اس کو شک ہے کہ میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تو اس کو چاہیے کہ وہ یقین پر عمل کرے۔ کیا یقین پر؟ جو وضو وہ کیا تھا اس کا وضو باقی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کسے؟ یہ اونگ میں، جیسے رات کی نیند سوتے ہیں نا، ویسے نہیں، اونگ میں اگر کوئی اونگتا ہے اور اٹھنے کے بعد یہ ڈاؤٹ میں رہتا ہے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تو اس کو چاہیے کہ یقین پر عمل کرے، اس کا وضو باقی ہے، اس کو مان کر کے چلے، پھر وہ بنا وضو کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے۔ اور آخری دو چیزیں، اور ایک چیز علماء کرام اس کی حکمت بتاتے ہیں کہ حکمت کیا ہے۔ آدمی سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کا تو کلیئر ہے معاملہ، نجس گندی چیز نکلتی ہے، اس وجہ سے جو ہے وضو کرتا ہے۔ اب یہ سونے سے، گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ حکمت میں یہ بات بتاتے ہیں، العینان وکاء الصحیح فمن نام فلیتوضا۔ آنکھیں وبر کا تسمہ ہے۔ آنکھیں کیا ہے؟ آنکھیں دبر کا تسمہ ہے، آنکھیں دبر کا تسمہ ہے، لہٰذا جو سو جائے وہ وضو کرے۔ مطلب کیا؟ عموماً آدمی سونے کے بعد ہوا خارج ہو جاتی ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا ہے ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی گہری نیند میں، تو اس لیے جو ہے آدمی کیا کرے؟ وضو کرے۔ کیونکہ وبر کا تسمہ، دبر کا تسمہ مطلب یہ ہے، تسمہ کس کو کہتے ہیں؟ لیس کو، رسی کو کہتے ہیں۔ دبر انسان کا پچھلا حصہ، تو اس کا لیس کی طرح ہے، سو گیا تو آدمی وہ کھل جاتا ہے کبھی بھی، مطلب ہوا خارج ہونے کے چانسز ہیں۔ تو علماء اکرام کیا کہتے ہیں؟ یہ حکمت بتاتے ہیں، اس لیے جو ہے وضو جو ہے انسان کو واجب کیا گیا۔ اور بعض علماء اکرام یہ تک ایک حکمت یہ بھی ذکر کرتے ہیں، اور بڑی پیاری حکمت یہ ہے کہ آدمی جب سو جاتا ہے نیند میں سو جانے کے بعد ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے اس کو نشیط کرنے والی چیز، ایکٹیو کرنے والی چیز کیا ہے؟ وضو ہے۔ لہٰذا اس لیے جو ہے وضو کو مقرر کیا گیا ہے۔ یہ بھی علماء کرام حکمت بتاتے ہیں۔ حکمت چاہے ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، یہ تو کل بتایا میں، معاملات کیا ہے؟ عبادات میں، تعبدی معاملات میں حکمت تلاش نہیں ہے، حکمت ملے یا نہ ملے، ہمیں تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تماموں کو حق سننے، حق کہنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔